تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس زمین پر، اس دھرتی پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ بنایا گیا، بیت اللہ کو بنایا گیا۔ اس سے پہلے اور کوئی گھر نہیں تھا، سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا۔ پھر بیت اللہ کی کچھ صفات بیان فرمائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بیت اللہ جو ہے نمبر ایک یہ بابرکت بنایا کہ لاکھوں کروڑوں انسان وہاں ہیں، مجمع بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں کھانے کی چیزیں ختم نہیں ہوتی، پینے کے لیے پانی ختم نہیں ہوتا۔ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر توبہ اور استغفار کر کے واپسی آ جاتے ہیں، ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں پر جا کر روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں کہ اللہ کا گھر عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں کشش رکھی ہے کہ جو لاکھ مرتبہ دیکھنے پر بھی دل نہیں بھرتا۔ دوسرا اللہ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، آپ نے مستری کا کام سر انجام دیا، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کا کام دیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اس امت کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام امتوں میں سے یہ بہترین امت ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو یہ نیکی کا حکم کرتی ہے، دوسرا لوگوں کو برائی سے روکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ پھر فرمایا کہ ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں برا ضرور جانے کہ یہ بہت زیادہ برائی کا کام کر رہا ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، ان آیات کے اندر اللہ فرما رہے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرنا، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ جتنے مرضی یہ خیر خواہ بن جائیں، بظاہر جو ہے یہ جتنے مرضی محبت کے دعوے کریں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا یہ تمہارے دلی دوست نہیں بن سکتے، تمہارے ہمدرد یہ کبھی بھی بن نہیں سکتے۔ اگر ان کے کسی کام کے اندر تمہیں خیر نظر بھی آئے، اچھائی نظر بھی آئے، تو یاد رکھنا اس کے پیچھے اگر تم جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی تمہارے بارے میں ان کے لیے نفرت لازمی ہوگی، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ہے جو رمضان المبارک کے مہینہ میں پیش آئی، سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر جسے کہتے ہیں۔ آج صبح درس کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ 313 مسلمان صحابہ تھے، مقابلے میں 1000 کافر تھے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس سے آگے اللہ نے 55 آیات کے اندر غزوہ احد کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ احد میں جو ہے یہ بھی دوسری بڑی عظیم جنگ ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو پہلے تو فتح ہوئی، پھر جو 70 صحابہ کرام جو ہے پہاڑ پر کھڑے کیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ایک امیر بنایا تھا اور باقی سارے کے سارے وہاں پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کیے تھے کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ ان سے اجتہادی خطا یہ ہوئی کہ یہ حضور علیہ السلام کے بلائی کا انتظار نہیں کیا بلکہ پہاڑ سے اتر آئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جنگ شروع ہو رہی ہے، جب تک فتح نہ ہو اس وقت تک اترنا نہیں ہے، فتح ہو چکی ہے، مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم اتر جائیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہیں بلاؤں نا اس وقت تک آنا نہیں ہے۔ ان سے یہ اجتہادی خطا ہوئی جس کی وجہ سے بعد کے اندر ان کو پھر شکست ہوئی، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے، جس میں حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ بڑی عظیم جنگ کا واقعہ پیش آیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو داعی ہوتا ہے، جو کسی کو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کو انتہائی نرم ہونا چاہیے، اخلاق اس کے اعلیٰ ہونا چاہیے، دل اس کا بڑا ہونا چاہیے، اور واز کرنے کا اس کو طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بجائے لوگ اس کے قریب آنے کے مسجد سے ہی دور بھاگ جائیں۔ اکثر ایسے کہتے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں آتا، میں فلان کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا ہے، بظاہر تو اس نے دعوت دی تھی لیکن اس کی دعوت دینے کا انداز غلط تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے بنو کہ لوگ نفرت نہ کریں، بلکہ ایسے بنو کہ لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہوں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں اے نبی اگر آپ بھی لوگوں کے لیے، امت کے لیے رحم دل نہ ہوتے تو جو یہ آپ کے پاس ہر طرف صحابہ کرام کا حلقہ لگا رہتا ہے یہ ایک بھی نہ بیٹھتا، یعنی آپ بھی اگر سخت ہوتے تو آپ کی کوئی بھی بات نہ سنتا۔ آپ نرم ہیں، آپ کی تو بات ہی کیا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق کی قرآن نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ آگے سورۃ النساء۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سوشہ اٹھتا ہے، آواز آپ نے سنی ہوگی، لوگوں نے ایک آواز اٹھائی
یورپ کی آواز، غیروں کی آواز ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھی اس میں شرکت کرتی ہیں، ہماری خواتین بھی اس میں آگے آگے نظر آتی ہیں۔ ایک نعرہ اٹھتا ہے کہ ہماری عورتوں کو، ہم عورتوں کو اسلام نے عزت نہیں دی، حالانکہ پورے قرآن کے اندر سورۃ الرجال، الرجال کا معنی ہوتا ہے مرد، اللہ نے ایک سورت بھی مردوں کے بارے میں نازل نہیں کی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ نے سورۃ النساء، یعنی عورتوں کی سورت، یعنی عورتوں کی اہمیت قرآن اور اسلام نے اتنی دی ہے کہ اللہ نے عورتوں کے نام کی سورت ذکر کر دی، پوری سورت۔ پتہ چلا اللہ نے، اسلام نے، اس دین نے، حضور علیہ السلام نے عورتوں کو بہت بڑی عزت دی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے والدین بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، آپ سب کی بیٹیاں ہوں گی، آپ اپنی اپنی بیٹیوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے کرتے ہیں، نوکر ہیں، بیٹی کہہ دے ہمیں یہ چیز چاہیے، آپ فوراً جائیں گے لے کر آئیں گے۔ آپ کی بیوی بھی ہیں، جو شوہر حضرات بیٹھے ہیں، بیوی کہہ دے یہ لے کر، آپ لے کر آئیں گے، بیوی کے خادم ہیں۔ ہم بیٹے بھی ہیں، ہماری مائیں ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہماری ماں ہمیں کوئی کام کہہ دے ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ ہم بھائی بھی ہیں ایک نسبت سے، ہماری بہنیں بھی ہیں، بہنیں ہمیں کہہ دیں کہ یہ چیز چاہیے بھیا، ہم فوراً لا کر دیتے ہیں۔ تو ہم اگر شوہر ہیں تب بھی نوکر، بیٹے ہیں تب بھی نوکر، بھائی ہیں تب بھی نوکر، ہر رشتے کے لحاظ سے جو بھی ہیں ہم نوکر ہیں۔ کتنی بڑی اللہ نے عورتوں کو عزت دی ہے، کتنا بڑا اللہ۔ اچھا پھر یہی بس نہیں ہے، اگر یہ بیٹا ہے ماں کی خدمت نہیں کرتا، جہنم ہے۔ اگر باپ ہے بیٹی کا حق ادا نہیں کرتا، جہنم ہے۔ بھائی ہے بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، جہنم ہے۔ شوہر ہے بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، جہنم ہے۔ کتنی بڑی عزت دی ہے۔ تو یہ غیروں کا نعرہ ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری خواتین کو جو اللہ نے، جو اسلام نے عزت دی ہے وہ کسی نے نہیں دی، دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مہر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا نکاح ہو تو مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ پھر مہر کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں کہ شرعی مہر لکھ دو، یاد رکھنا اس کے بارے میں جو ہے ہم بحث کرنے لگے۔ شرعی مہر یاد رکھیں، شرعی مہر وہ مرد کی استطاعت پر ہے۔ اگر مرد امیر ہے تو مہر زیادہ ہوگا، اگر مرد غریب ہے تو مہر غریبوں والا ہوگا، مرد درمیانے طبقے کا ہے تو مہر بھی درمیانے طبقے کا ہوگا، غریب ہے تو اس کے لیے کم از کم 5,000 ہے، پھر اس سے جتنا مرضی آگے چلتے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نکاح میں آج کی قیمت کے اعتبار سے کئی لاکھ روپیہ اپنی بیوی کو مہر دیا ہے۔ تو جو امیر ہیں وہ بھی 5,000 دیتے ہیں، جو غریب ہیں تو یاد رکھیں جو امیر ہیں وہ 5,000 دیتے ہیں، ان کا مہر ادا نہیں ہوگا۔ اور جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امیروں کو بتلائے کہ بھئی آپ کا شرعی مہر یہ 5,000 سے زیادہ ہے، تو استطاعت، اور اگر یہ زندگی کے اندر نہ دیا تو یہ قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اور وہ یتیم بچے چھوڑ جائے تو بھائیوں کو چاہیے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کی کفالت کریں۔ پھر اللہ نے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب باپ کے فوت ہو جانے کے بعد تم وراثت تقسیم کرتے ہو تو اگر کوئی یتیم آ جائیں، کوئی فقیر آ جائیں، کوئی مسکین آ جائیں، کوئی غریب رشتہ دار آ جائیں تو تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو۔ اخلاقی طور پر، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اخلاقی طور پر اگر وہ وراثت کے وقت کوئی تمہارے پاس کھڑا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے، یہ 100 روپیہ دے دو، 1000 روپیہ دے دو، یعنی کچھ نہ کچھ قیمت ان کو بھی دے دو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے ہر ایک کے حصے بیان کیے، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، بھائیوں کا کتنا، بہنوں کا کتنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو فوراً کسی ایک قریبی اور صحیح مستند مفتی کے ساتھ رابطہ کریں۔ ایک ورقے پر آپ سارا ڈیٹیل لکھیں گے، کتنا خاندان ہے، پھر کیا کیا چیز وہ چھوڑ کر گیا ہے، وہ سارا کا ساری ڈیٹیل لکھ کر آپ مفتی کے پاس بھیجیں گے، وہ آپ کو سب کے سب سارے کے سارے حصے جواباً لکھ کر دے گا۔ 5ویں سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورتوں کا نگران بنایا ہے، یعنی بڑا بنایا ہے 2 اعتبار سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد جو ہے گھر کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے، دوسرا فرمایا کہ جو ہے عورت کا دین بھی آدھا ہے اور عورت کی دنیاوی عقل بھی آدھی ہے۔ اللہ نے نصف العقل بنایا ہے اور اسی طریقے سے نصف الدین بنایا ہے۔ یہ عمومی طور پر ہے، اگر کبھی کوئی عورت دین کے اندر یا دنیاوی عقل کے اعتبار سے مرد سے آگے نکل جائے تو یہ بھی صحیح ہے۔ بسا اوقات بہت ساری عورتیں علم کے اعتبار سے کئی مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں، جیسا کہ صحابیات، ہم سب سے کہیں زیادہ ان کا علم آگے تھا، جیسا کہ رابعہ بصری ہے، زبیدہ ہے جنہوں نے زمزم کا کنواں جاری کیا، وہ ہے۔ تو یہ ایسی خواتین اسلام میں گزری ہیں جو ہمارے مردوں کو بھی کراس کر گئی ہیں، لیکن عموماً اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، عموماً اللہ نے مرد کو گھر کا بڑا نگران بنایا ہے، مرد کو بڑا ہونا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ فرما رہے ہیں جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرو،
فوراً جو ہے امانت جیسی کی جیسے ہے ویسی کی ویسے اس کو ادا کرو۔ اگر تمہیں ڈر اور خوف اور خطرہ ہے کہ میں امانت میں خیانت کر لوں گا تو اپنے پاس امانت رکھو ہی نہیں۔ فرمایا منافق کی نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا، یہ منافق آدمی کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیت اللہ کی چابی مانگی، چابی ان کے پاس ہوتی، انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، آج تو ہمیں بیت اللہ کی چابی نہیں دینا نا، تو یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ ایسے ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور وہ چابی حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں آئی، آپ کے قبضے میں آئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ یاد ہے زمانہ جاہلیت میں تو نے چابی دینے سے انکار کیا تھا، آج دیکھ چابی میرے ہاتھ میں جس کو چاہوں دے دوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہی چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ کو دے دی اور یہ فرمایا قیامت کی صبح تک یہ بیت اللہ کی چابی تیرے خاندان میں چلے گی۔ آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان میں بیت اللہ کی چابی چل رہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تمہیں سفارش کرنے کا موقع مل جائے تو اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کی لازمی سفارش کیا کرو، اگر کوئی برا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جرم ہے تو اس کی کبھی بھی بری سفارش کرنے کی شریعت میں، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سگا بیٹا کیوں نہ ہو، بری سفارش کو میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو فوراً کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواباً تم نے ایسے سلام کا جواب نہیں دینا بلکہ اس سے احسن انداز میں دینا ہے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔